پریزاد کا پیار قسط نمبر 7۔ پریزاد نے لیلا صاحبہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بہروز کریم تمہارا معزز خدا ہے لیلا، تمہیں اس کا ادب کرنا چاہیے، اسے تنگ مت کیا کرو۔ لیلا نے الماری سے سفید ساڑی نکال کر واش روم کی طرف جاتے ہوئے کہا، میرے باپ مت بنو، مجھے بھگانے کی جتنی کوشش کرنی ہے کرو جا کر، میرا نہانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ پریزاد کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر آ گیا۔ شام کو وہ اور بہروز کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پہ آئے تو لیلا صاحبہ کی روح ٹیبل زور زور سے ہلانے لگی، کھانے کے ڈونگے ایک دوسرے پہ گر گئے اور کھیر قورمہ سب مکس ہو گیا۔ بہروز نے غصے سے دانت پھینچتے ہوئے کہا، یہ ضرور لیلا کا کام ہے، روز ایسے ہی کرتی ہے، ایک بار مجھے نظر آ جائے تو سبق سکھا دوں گا۔ لیلا کی روح اس کے قریب ہی کھڑی تھی، اس نے ایک زوردار تھپڑ بہروز کے گال پر مارا اور دھواں بن گئی۔ رات کو پریزاد کی آنکھ لگی تو ایک نسوانی چیخ اس کے کان کے قریب سنائی دی۔ وہ اٹھ گیا۔ کافی دیر جاگنے کے بعد جیسے ہی دوبارہ آنکھ لگی پھر سے لیلا نے اس کے کان میں چیخ ماری۔ جب بار بار ایسے ہی ہوتا رہا تو اس نے سونے کا پلان کینسل کر دیا اور ٹہلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ بہروز کریم لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ پریزاد کو دیکھ کر اس نے پوچھا، تم سوئے نہیں ابھی تک؟ پریزاد نے کہا، آپ کی مرحومہ بیوی سونے نہیں دے رہی۔ بہروز نے جواب دیا، مجھے بھی نہیں سونے دیتی، وہ کبھی پیر میں گدگدی کر کے نیند خراب کر دیتی ہے تو کبھی کان میں چیخیں مارتی ہے، میں کئی مہینوں سے سکون کی نیند نہیں سویا۔ پریزاد کو اس پہ ترس آ گیا۔ آپ فکر نہ کریں، میرے پاس ایک حل ہے۔ لیلا صاحبہ کے عاشق کا لاش کہاں ہے؟ مجھے چاہیے وہ۔ بہروز نے بتایا کہ اس کی لاش جنگل میں پھینک دی گئی تھی اور اب تو جانور اسے چاٹ چکے ہوں گے۔ پریزاد نے کہا کہ کسی طرح اس کی ہڈیاں ہی لا دے۔ اگلی صبح بہروز نے اپنے آدمیوں کو ہڈیاں لانے جنگل بھیجا۔ وہ کافی ہڈیاں جمع کر لائے۔ پریزاد نے ایک کو ہاتھ میں پکڑ کر چیک کیا، پھر ایک ہڈی بہروز کو دکھا کر بتایا کہ صرف یہ ہڈی ولید کی ہے، باقی ساری کتوں اور جنگلی جانوروں کی ہے۔ اس ہڈی کو سامنے رکھ کر پریزاد نے منتر پڑھنا شروع کر دیا تاکہ ولید کی روح کو حاضر کر سکے اور آخر اس کی روح نمودار ہوئی۔ پریزاد نے اس سے حال وال پوچھنے کے بعد کہا کہ وہ اپنے محبوبہ کو اپنے ساتھ لے جائے۔ ولید لیلا صاحبہ سے سچا پیار کرتا تھا، وہ اسے لے جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ شام کے 4 بج رہے تھے، لیلا کی روح سکون سے سو رہی تھی، اس کی یہی روٹین، سارا دن سوتی اور رات کو بہروز کی نیند خراب کر کے اسے مزہ آتا۔ کسی نے پیار سے بال چہرے سے ہٹائے تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ سامنے ولید کو دیکھ کر وہ بے یقینی اور خوشی کے عالم میں اس سے لپٹ گئی۔ ولید اسے لے کر بھاگ گیا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔